السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو یار، جب تک کہ میں نے جبینہ اور زریاب کا کپل سٹارٹ نہیں کیا تھا نا، تو سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ بھی ان کے بارے میں بھی، جبینہ کے بارے میں بھی کچھ لکھیں۔ تو جب میں نے اس کا کپل سٹارٹ کیا تو آپ لوگوں نے رسپانس دینا بند کر دیا۔ خیر، ان کی بہت اسٹرانگ ایک اسٹوری لائن تھی، لیکن چلیں پھر in another story in another novel پھر کبھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال میرا مقصد یہ ہے کہ میں جلدی سے ناول کو کمپلیٹ کروں، کیونکہ ناول لکھتے ہوئے تو اتنا ٹائم نہیں ہوا، لیکن ناول آپ جانتے ہیں کہ کسی وجہ سے لٹک چکا ہے۔ اور میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں، جو میرے پرانے ریڈرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ناول کھینچنے والوں میں سے بالکل نہیں ہوں، کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب لکھنے والے کا انٹرسٹ نہیں رہے گا تو پڑھنے والوں کو کیا ہی وہ اچھا لکھ کے دے سکیں گے، اور کیا ان کو انٹرسٹنگ لگے گا۔ اچھا، تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی جس دن میں 42 ایپیسوڈ تک اپلوڈ کر دوں گی، تو میرے سر سے ایک پہاڑ اتر جائے گا۔ تو باتیں کم کرتے ہیں، جلدی سے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر میں بہت شدید درد ہے، لیکن میں نے سوچا کل بھی ایپیسوڈ نہیں دی، آج بھی اگر میں نے نہیں دی تو غلط بات ہے۔ تو چلیں زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ جنون حال سیزن 1 قسط نمبر 35۔ آواز اب پتہ نہیں کیسی جا رہی ہے، آج میں ڈیفرنٹ ویز تھوڑا سا یوز کر رہی ہوں اس کی ریکارڈنگ کے لیے۔ خوش بخت اور عالم زیب کے ساتھ اسفندیار اور وردہ حویلی سے شہر شام سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ لان میں بیبی شاور کا انتظام دیکھتے خوش بخت نے برا منایا تھا۔ وہ تو بنفشہ کی گود بڑائی کروانا چاہتی تھی، اور یہاں نہ جانے کون سا شاور ارینج کیا گیا تھا۔ انہوں نے ارمغان سے کہہ کر آدھے گھنٹے کے اندر گھر کے اندرونی جانب گود بڑائی کے لیے ارینجمنٹ کروایا تھا۔ لکڑی کے جھولے کو خوبصورتی سے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ فنکشن میں باہر کا کوئی بھی فرد شامل نہیں ہونے والا تھا، البتہ زلان کو ارمغان نے بنفشہ کو سرپرائز دینے کے لیے بلایا تھا۔ زلان اور زریاب ابھی پہنچے تھے۔ وہ دونوں ہی وسیع ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، جبکہ ارمغان نے خوش بخت اور عالم زیب کو محسوس اشارہ کیا تھا۔ وہ اسفندیار اور وردہ کو لے جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بنفشہ کو ہاتھ تھام کر ارمغان نے بھی سب کے درمیان صوفے پر بٹھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی خوشیاں منائیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے سب مکمل ہو جائیں۔ آج میں جو کچھ بھی کہوں گا شاید آپ لوگوں کو برا لگے، شاید اس کے بعد آپ سب کو مجھ سے شکایت ہو، خاص طور پر تایا سائیں آپ کو مجھ سے گلہ ہو، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اسے میری خطا سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ ارمغان نے کہتے ہاتھوں کو جوڑا تو اسفندیار نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ برہردار، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ انہوں نے ایک نظر بنفشہ کو دیکھتے پوچھا۔ میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، ارمغان نے کہا تو سب سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ارمغان کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ یہ راز آج بنفشہ کے سامنے پہلی بار کھولنے جا رہا تھا۔ میں نے آج سے 1 سال پہلے اسلام آباد میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ بنفشہ کا چہرہ دیکھتے سب کو بتا رہا تھا۔ بنفشہ کے ذکر پر سب چوکنا ہوئے تھے۔ میں نے اس لڑکی کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، لڑکی کے ذکر پر سب چوکنا ہوئے تھے۔ میں نے اس لڑکی کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، لیکن بس محبت ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ اس کی باتیں بنفشہ کے سر پر سے گزر رہی تھیں، لیکن دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اب وہ لڑکی مل گئی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں اس لڑکی کو تلاش کرتا رہا، اور دوسری جانب موڑے نے میرا رشتہ جبینہ سے طے کر دیا۔ جبینہ کے ذکر پر وردہ کا حلق تک کروا ہوا تھا، جبکہ اسفندیار کا سر جھکا تھا۔ عالم زیب نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر جبینہ سے شادی کے لیے تیار ہوا تھا۔ عین موقع پر مجھے وہ لڑکی مل گئی۔ جبینہ کے ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی لگ چکی تھی، اور چاہ کر بھی میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے وہی کر دیا۔ وہ لڑکی بنفشہ تھی۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے میں خود غرض ہو گیا تھا۔ میں نے عین نکاح کے وقت جبینہ کو کڈنیپ کروا لیا۔
وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی، اتنے مہینوں تک سیف پلیس پر تھی جہاں میں نے اسے ٹھہرایا تھا۔ ارمغان نے کہہ کر سب کے چہرے دیکھے تھے، جو عشبت اور عالم زیب کو تو وہ پہلے ہی اعتماد میں لے چکا تھا، زریاب پہلے ہی سب جانتا تھا، جبکہ زالان اور اسفندیار اپنی جگہ فریز ہوئے تھے۔ وردہ نے منہ پھلایا تھا۔ زالان کو اپنی وہ بدتمیزی یاد آئی تھی جو اس نے ولیمے والے روز اس کا کالر جکڑ کر کی تھی۔ تایا سائیں کچھ تو کہیں، ارمغان نے ان کی جھکی نظریں جھکا چہرہ دیکھتے کہا۔ تم نے میری آواز چھین لی ہے ارمغان، وہ ٹوٹے شکستہ مگر سخت لہجے میں بولے۔ وہ بھتیجا ہونے کے ساتھ ساتھ اب ان کا داماد تھا، اور یہی رشتہ انہیں کچھ بھی کہنے سے باز رکھ رہا تھا۔ تایا سائیں آپ کچھ بھی کہیں، میں آپ کی ہر بات، ہر سزا سہنے کو تیار ہوں، ارمغان نے کہا تھا۔ اسفندیار نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بنفشہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، وہ اس کی بہن کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، اس کا گناہ اپنے سر لے رہا تھا۔ ارمغان نے اپنی بات میں کچھ جھوٹ کی ملاوٹ کی تھی، لیکن بنفشہ سے محبت والی بات 100 گنا سچ تھی۔ وہ اسے بھی جھوٹ سمجھ رہی تھی، کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ جبینہ حویلی سے پیچھے راستے سے اپنی مرضی سے نکلی تھی۔ جو بھی ہوا تھا، ہم اب گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہے۔ وردہ بیگم کے زبان پر کھجلی ہوئی تو جلتے بھنتے بولی، تائی سائیں میں بتا رہا ہوں نا کہ باغی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی۔ ارمغان نے دوبارہ کہا، باغی تھی یا اغوا ہوئی تھی، گھر کی عزت تو روندی گئی نا۔ اب ہم ایسی لڑکی کا اچار ڈالیں گے، اور ایسی لڑکی کا تو کوئی رشتہ بھی نہیں لے گا۔ کسی میں ہمت نہیں ہے میری بہن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ ظلم اس کے ساتھ ہوا تھا، سزا بھی وہ بھگت رہی ہے۔ اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو وہ میں ہوں، اور رہی بات رشتہ ہونے کی یا نہ ہونے کی، تو میں اس کا رشتہ اپنے زریاب کے لیے مانگتا ہوں۔ تایا سائیں آپ کو منظور ہے؟ ارمغان نے اسفندیار کے گھٹنوں میں بیٹھتے ان سے پوچھا۔ اس کی بات پر زریاب نے پہلو بدلا تھا۔ اس کے ماتھے پر اب بھی پٹی بندھی تھی، لیکن وہ چھوٹی سی پٹی تھی، کسی کو بھی اس کے ایکسیڈنٹ کا نہیں پتا تھا، بس یہی کہا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے سلپ ہو کر گرا تھا۔ اسفندیار عجیب سی کشمکش میں تھے، کتنی بار راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے روئے تھے، خفیہ طور پر اس کی تلاش بھی کروائی تھی، لیکن ناکام ہی رہے تھے۔ وہ دونوں پاس تھیں تو بوجھ لگتی تھیں، ان کے دور جاتے ہی دل کا چین، آنکھوں کا نور سب چلا گیا تھا۔ حویلی ویران ہو گئی تھی، نہ جانے کتنی تکلیف میں رہی تھی۔ وہ سوچتے ان کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ کہاں ہے اب وہ؟ اسفندیار نے نم آواز میں پوچھا تو عالم زیب اور خوشبخت مسکرائے، جبکہ وردہ کا دل چاہا وہ اسے جان سے مار دیں۔ انہیں اول روز سے بنفشہ سے زیادہ جبینہ سے نفرت تھی، جس کا ایک ایک نقش اپنی ماں جیسا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی ماں یاد آ جاتی تھی، جو وردہ کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ وہ یہی ہے تایا سائیں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ ارمغان کہتا کھڑا ہوا تھا، لالا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جبینہ جو ڈرائنگ روم کے باہر کچھ فاصلے پر کھڑی ہر بات سن رہی تھی، اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آواز لرز رہی تھی۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، ارمغان نے کہا تو جبینہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اتنے اچھے انداز میں بات کو تھوڑا بہت بدل کر پیش کیا تھا کہ کوئی بھی کچھ بھی بول نہیں سکا تھا۔ وہ وردہ کا تڑپنا وہ سمجھ سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وردہ کسی صورت نہیں چاہے گی کہ جبینہ حویلی واپس آئے۔ بنفشہ کا دل زریاب کے لیے اپنے رشتے کی بات پر لرز رہا تھا، جبینہ کا دل اپنے لیے زریاب کے رشتے کی بات پر لرز رہا تھا۔ چلو، ارمغان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چلنے کا کہا تو بنفشہ نے چھوٹے چھوٹے بے جان قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ اس نے قدم ڈرائنگ روم میں رکھا تو اس کی پہلی نظر دروازے کے قریب بیٹھے زریاب پر گئی تھی۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کیے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جبینہ کا دل جو پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ زریاب کو دیکھتے مزید تیزی اور شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ کنفیوز سی دروازے پر کھڑی تھی۔ جب زریاب کے ساتھ بیٹھے زالان نے اٹھ کر فوراً سے جبینہ کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کیسی ہیں آپ دیدہ؟ زالان نے پوچھا تو جبینہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے تھے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ پائی تھی، اس کی ہچکیاں سی بندھ گئی تھیں۔ جب عالم زیب اٹھ کر
ان کے قریب آتے جبینہ کے سر پر پیار دیتے اس کا ماتھا چومنے لگی تھی۔ جبینہ زارقطار ہوتی چلی جا رہی تھی جب خوشبخت نے اس کے پاس آتے اس کے آنسو پہنچ کر اس کا چہرہ چوما تھا۔ لالا عالمزیب نے اسفندیار کو مخاطب کیا۔ جبینہ آنسو پہنچتی ان کے پاس آ کر بھی کچھ کہتی کہ اسے سینے سے لگائے بچوں کی طرح رونے لگے۔ جبینہ جو پہلے ہی رو رہی تھی ان کا مضبوط گھیرا محسوس کرتی مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ انہیں دیکھتے بنفشہ مسکرائی تھی جبکہ وردہ نے چہرے پر سخت تاثرات سجائے تھے۔ ان کے چہرے پر جلن حسد چھلک رہا تھا۔ تبھی وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ کبھی کبھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک پیار بڑا حساس چند آنسو ہر غلط فہمی کو دھو دیتے ہیں۔ بنفشہ پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی تھی۔ ارمغان کو بھی اس کے ساتھ ہی بٹھایا گیا تھا۔ بنفشہ ٹی پنک ٹہنوں کو چھوٹی فراک پہنے ہوئی تھی، اس کے سر پر پھولوں کا کراؤن پہنایا گیا تھا۔ ہاتھوں میں ارمغان گجرے باندھ رہا تھا جبکہ خوشبخت سر پر سو دوپٹہ اوڑھا رہی تھی جس پر گود بھرائی لکھا گیا تھا اور کناروں پر گھوٹا لگا ہوا تھا۔ بنفشہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ سامنے میز پر بڑے بڑے تھال رکھے گئے تھے جن میں فروٹس اور مٹھائیاں تھیں۔ خوشبخت خوش ہوتی اس کی گود میں فروٹس رکھنے لگی تھی۔ ارمغان سفید شلوار قمیص پہنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے بار بار بنفشہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو پھولوں کی مانند کھلا ہوا تھا۔ سب نے باری باری بنفشہ اور ارمغان کو مٹھائی کھلانے کے بعد انویلپس پکڑائے تھے۔ زریاب نے دونوں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے تھے۔ جبینہ ان سے کچھ دور اسفندیار کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی جو بنفشہ کو مٹھائی کھلا کر جا چکی تھی۔ اس سے اپنی حالہ بننے کا انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ زریاب پر بھی وقفے سے نگاہ ڈال رہی تھی جو نیوی بلو شلوار قمیص میں کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ ماتھے کی پٹی اس کے چاند سے چہرے پر جبینہ کو داغ کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ وہ آج جبینہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ پچھلے دنوں میں زریاب کی پرتپش بے چین نظریں ہر وقت خود پر محسوس کرتی رہتی تھی، لیکن آج وہ اس پر ایک نگاہ غلط بھی ڈال نہیں رہا تھا۔ وہ شاید اس سے خفا تھا، وہ یہ سوچ کر خوش بھی تھی اور وہ اسے بھلا دے گی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سب باتیں سوچ کر دل بجھ بھی رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار نظر اٹھا کر اسے دیکھ لے، لیکن وہ غلطی سے بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ جس جگہ جبینہ تھی وہ لوگ خوشگپیوں میں مصروف تھے اور گود بڑھائی کے بعد ان لوگوں کا ارادہ باہر لان میں جا کر بیبی شاور کے لیے کیک کٹ کرنا تھا۔ پورا لان ارمغان نے پنک اور اسکائی بلو تھیم میں ڈیکور کروایا تھا، یہ جانے بغیر کہ گھر کوئی پرنس آنے والا ہے یا پرنسس آنے والی ہے۔ یہ شاید کوئی نہیں کون جانتا تھا کہ وقت اور تقدیر کیا سوچے بیٹھے تھے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ وہ سب کھانا کھانے اور فنکشن ختم ہونے کے بعد ابھی لان سے لاؤنج میں آئے تھے۔ سب ہی تھک چکے تھے لیکن ان سب نے انجوائے بھی بہت کیا تھا۔ زلان اور ارمغان نے مکمل کپل ڈانس کیا تھا۔ زلان کو بنفشہ کا سور دوپٹہ دے کر وہ لوگ پاگلوں کی طرح ہنستے فنکشن میں آگ لگا چکے تھے۔ چند پل کے لیے زریاب کے لب بھی مسکرائے تھے جنہیں جبینہ نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ چائے پئیں گے آپ؟ بنفشہ نے سب کو صوفے پر تھکن سے چور ہو کر بیٹھتے دیکھ پوچھا۔ مل جائے جو ایک قطرہ تو روح کو سکون مل جائے۔ زلان جو ہمیشہ سے چائے کا شوقین تھا اپنا سر صوفے کی پشت پر پھینکتا بولا، تیرا ایک قطرے سے گزارا ہو جائے گا؟ ارمغان جو اس کی چائے کی طلب سے واقف تھا اس نے بے یقینی سے پوچھا، لالا اس کا ایک قطرہ بھی آپ کے ایک قطرے سے کئی گنا بڑا ہے۔ وہ بنفشہ اسے کیا کہتی تھی کہ ہاتھی کی سونڈ میں اتنا پانی نہیں آتا جتنا بڑا زلان لالا چائے کا گھونٹ بھرتے ہیں۔ اب کی بار زریاب نے کہا تو اس کی بات پر سب ہنسے تھے۔ وہ خود کو سب کے سامنے نارمل ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ فنکشن کے دوران 2 بار خوشبخت نے اس کی خیریت پوچھی تھی جو گمسم سا تھا۔ چلیں پھر میں دیگ میں چائے بنواتی ہوں، بنفشہ نے مسکرا کر کہا۔ میں ہیلپ کرواتی ہوں، جبینہ کہہ کر اس کے پیچھے کچن کی جانب چلنے لگی تھی۔ لالا آپ نے ارمغان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ عالمزیب اسفندیار سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ سب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے۔
جبکہ زلان اور زریاب موبائل میں تصاویر دیکھ رہے تھے جنہوں نے فری میل فوٹوگرافر سے ایونٹ کے بعد لی تھی۔ کس بات کا جواب؟ عالمزیب اسفندیار نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اچھا اب بیٹی مل گئی تو سب بھول گیا، عالمزیب نے کہا تو وہ مسکرائے جبکہ وردہ نے کڑائیت سے چہرہ موڑا۔ ان کے سوال پر زریاب کے دل کی دھڑکنیں سست ہوئی تھی۔ میں کیا کہوں؟ اسفندیار گہری سوچوں میں گویا ہوئے تھے۔ کہنا کیا ہے یار، بس ہاں کہہ دے۔ پہلے بھی اسے ہمارے گھر ہی آنا تھا اور اب بھی وہ ہمارے گھر ہی آئے گی، عالمزیب نے کہا۔ ہاں بھائی صاحب، میں اب اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھوں گا۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ جبینہ مجھے بچپن سے بہت پسند ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جبینہ میری بہو بنے گی، اب اسے میری بہو بنا دے، خوشبخت نے کہا تو وردہ اندر ہی اندر خوش ہوئی تھی کہ اس کی جان جبینہ سے چھوٹ جائے گی۔ ان کی بات پر کچن میں کھڑی بنفشہ نے جبینہ کو کوہنی ماری تو آنکھوں میں ٹھہرا آنسو گال پر گرا تھا جسے وہ صفائی سے پونچھ چکی تھی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ بنفشہ نے جبینہ کو چیرا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ زریاب کی زندگی خراب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھابھی آپ جانتی ہیں نا کہ جبینہ زریاب سے بڑی ہے، تو ایسے کیسے یہ؟ ہو لالا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ عالمزیب نے ان کی بات کاٹی تھی۔ جبینہ بیٹا، عالمزیب نے اسے آواز لگائی۔ جاؤ سسر جی بلا رہے ہیں۔ بنفشہ نے ہنستے ہوئے جبینہ کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ دوپٹہ درست کرتی باہر آئی۔ جی چاچو سائیں، جبینہ نے ان کے پاس آتے پوچھا۔ چل بھائی پتر، کھڑا ہو، عالمزیب نے زریاب کے ہاتھ سے موبائل لیتے کہا جو کب سے خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ عالمزیب نے ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا تھا۔ دیکھیں بھائی صاحب، کون بڑا لگ رہا ہے؟ میرا یہ نالائق قد کے لحاظ سے بھی بڑا ہے اور کسی کو بھی پوچھ لو، جبینہ اس کے ساتھ کھڑی بچی ہی لگ رہی ہے، عالمزیب نے کہا تو سب ہی مسکرائے جبکہ جبینہ کا دل اس کے کانوں میں دھڑکا تھا۔ زریاب کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ اسفندیار ان دونوں کو دیکھتے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے ان کے لیے دعا مانگنے لگے تھے۔ اسمائل پلیز، زلان نے ان دونوں سے کہا جو ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ جبینہ زریاب کے کندھے سے بھی 2 انچ نیچے رکھ آتی تھی۔ وہ آف وائٹ لانگ ایمبرائڈری شرٹ پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، نیوی بلو شلوار قمیض پہنے زریاب کے پہلو میں بے حد جچ رہی تھی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی جبکہ زریاب چاہ کر بھی مسکرا نہ سکا تھا۔ ہنستے یار، تیرے بچوں کو دکھاؤں گا، زلان نے زریاب کے قریب جھکتے کہا تو جبینہ کا چہرہ گردن تک سرخ ہوا تھا جبکہ زریاب کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ گردن موڑ کر جبینہ کو دیکھنے لگا تھا۔ جبینہ نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسی پل کو زلان نے کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ کتنا سمجھدار بچہ ہے، رشتہ پکا ہونے کے لمحات کو بھی قید کر لیا۔ تو پھر کیا کہتے ہو لالا؟ عالمزیب نے زلان کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسفندیار سے مخاطب ہوتے کہا تو اسفندیار نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ جبینہ اور زریاب جن کی نظریں ان کے چہرے پر ٹکی تھیں، ان کے اس بات میں سر ہلانے پر دونوں کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ مبارکاں، عالمزیب نے باہیں پھیلاتے کہا تو اسفندیار اٹھ کر ان کے گلے لگے تھے۔ لاؤنج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بنفشہ بچہ، تیری بہن تیری دیورانی بننے والی، مٹھائی لے کر آنا اب چائے کے ساتھ، خوشبخت نے کچن کے دروازے پر کھڑی بنفشہ سے کہا تو وہ مسکرا کر ملازمہ کو انسٹرکشنز دیتی جبینہ کی جانب آتی، خوشی سے اس کے گلے لگی تھی۔ خوشبخت نے بھی اسے کئی بار چوما تھا اور اپنے سینے سے ایک جانب بنفشہ جبکہ دوسری جانب جبینہ کو لگایا تھا۔ ارمغان نے زریاب کو گلے لگاتے اسے کان میں مبارکباد پیش کی تھی جس پر وہ خوش بھی نہ ہو سکا۔ سب نے باری باری سے گلے لگایا تھا۔ اس سارے وقت میں وردہ منہ بنائے حسد کی آگ میں جلتی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلانی شروع کی تھی اور پھر چائے کا دور چلا تھا۔ اور کوئی اس فیصلے پر خوش تھا یہ جانے بغیر کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچنا بھی تھا یا نہیں، جبکہ جبینہ اس رشتے کو توڑنے کا کوئی طریقہ سوچنے لگی تھی۔ وہ تو کب سے اس امید پر بیٹھی تھی کہ زریاب سب کو انکار کر دے گا، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھا سب کی مبارکباد وصول کر رہا تھا، البتہ نہ چہرے پر مسکراہٹ تھی اور نہ ہی کوئی تاثر۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب ارمغان اور بنفشہ کمرے میں داخل ہوئے۔ خوشی سے بنفشہ کے قدم ہی زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ ارمغان نے اسے ایک ساتھ اتنی ساری خوشیاں دے دی تھی۔ تھک گئی ہو نا آج؟ ارمغان نے دروازہ بند کرتے بنفشہ کا ہاتھ تھام کر قدم صوفے کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ ہاں تھک گئی ہوں، بنفشہ ارمغان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی اور اپنا سر صوفے کی پشت پر رکھنے کی بجائے ارمغان کے قریب ہوتی اس کے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ ارمغان، میرے پاس وہ لفظ ہی موجود نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔
آپ نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دی ہیں کہ میرے دل میں میری روح میں سکون اتر گیا ہے۔ آپ کی وجہ سے جبینہ کا کھویا مقام اسے مل گیا ہے۔ اس کی سفید قمیض کے بٹن پر انگلی پھیرتی بولی تھی، ارمغان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ میری زندگی کو سنوار گیا۔ آپ کی میری زندگی میں موجودگی میری خوش نصیبی ہے۔ آپ نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے، ہر قدم پر مجھے سنبھالا، میری غلطیوں کو میری بے وقوفیوں کو درگزر کیا، کبھی بھی میرے گناہوں کا تانا نہیں دیا۔ جو لمحات آپ کے ساتھ گزرے وہ میری زندگی کے سب سے حسین پل ہیں۔ میری زندگی کو رنگ سے بھرنے کا شکریہ۔ بنفشہ اس کی گردن پر ہتھیلی رکھتے اس کے نچلے لب کو دیکھنے لگی۔ ارمغان کا جو پہلے ہی اس کی باتوں پر خوشی سے سرشار ہو رہا تھا ارمغان کا دل جو پہلے ہی اس کی باتوں پر خوشی سے سرشار ہو رہا تھا، اس کی نظر کی تپش میں تیزی سے درکا تھا، اور اگلے لمحے اس کی سانسیں سینے میں الجھی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے جذبات کو لفظوں سے نہیں بلکہ احساسات سے جتا رہی تھی۔ ارمغان نے خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کیا تھا۔ لمحے گہرے اور سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ ارمغان نے مسکرا کر اس کے بالوں پر لب رکھتے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ تمہاری ہر خواہش پوری کرنا ہی میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ تمہارا مسکرانا میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ تم مسکراؤ۔ تمہاری زندگی میں سکون ہوگا تو میں بھی سکون سے رہوں گا۔ وہ اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارتے سے پیار سے بتا رہا تھا، تمہیں پتہ ہے جب تم مسکراتی ہو تو میرا دل مسکرا اٹھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہماری محبت مکمل ہو چکی ہے۔ تم ساتھ ہو تو ہر لمحہ خوشی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ تم نہیں تھی تو دل رنجیدہ اور اداس تھا۔ ارمغان اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کی کلائی سے اتاری چوڑیاں ٹیبل پر رکھی تھی۔ تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ارمغان نے بیٹھنے کا کہہ کر اپنا کرتا اتار کر ایک جانب رکھتا ویسٹ بھی وہی رکھنے لگا تھا اور قدم واش روم کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹب تھا جسے وہ بنفشہ کے پاس زمین پر رکھنے لگا تھا۔ اس پہ پاؤں رکھو، نیم گرم پانی میں تھکاوٹ جلدی اتر جاتی ہے۔ ارمغان نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تو بنفشہ نے گرم پانی کے ٹب میں اپنے دونوں پیروں کو ڈپ کیا تھا۔ ہائے سکون آ گیا۔ ارمغان آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پیروں میں درد ہے؟ ارمغان نے پوچھا۔ بنفشہ نے پوچھا تو ارمغان مسکرایا۔ جس طرح تم نے آتے ہی جوتا اتارا ہے اور پیروں کو دبا رہی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اور دیکھو تھوڑے تھوڑے سوج بھی رہے ہیں۔ ارمغان اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے باڈی لوشن اٹھا لایا تھا اور ٹب کے پاس کارپیٹ پر بیٹھا تھا۔ ارمغان کیا کرنے لگے ہیں؟ رہنے دے پلیز، میرے پیروں کو ہاتھ نہ لگائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ بنفشہ نے اسے روکا تھا جس کے پیروں کو پانی میں رکھے ہی نرمی سے دبا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے سکون حاصل تو کر سکتا ہوں لیکن اسے سکون پہنچا نہیں سکتا۔ ارمغان نے آنکھیں اٹھا کر پوچھا تھا۔ نہیں ارمغان، وہ بات اور ہے۔ اور بات کیسے ہے مجھے بتاؤ؟ کہ اگر مجھے کبھی ضرورت ہو کہ تمہیں میری خدمت کرنی پڑے تو تم نہیں کرو گی؟ ارمغان نے پوچھا تو بنفشہ مسکرا دی۔ یاد ہے تم سے دوسری بار محبت کب ہوئی تھی؟ ارمغان نے اس کے پاؤں دباتے کہا تو بنفشہ مسکرا کر آبرو چکانے لگی، جس کا مطلب تھا کہ بتائیں کب ہوئی تھی؟ جب تم نے بہار میں میرا خیال رکھا تھا۔ ارمغان نے کہا تو بنفشہ مسکرا دی۔ البتہ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ پہلی بار کب ہوئی تھی، پہلی بار محبت کب ہوئی تھی، جو آگے چل کر دونوں کا سکھ چین اور مسکراہٹ چھیننے والی تھی۔ اچھا اٹھیں آپ زمین سے، اب میں بہت ریلیکس ہوں، بنفشہ نے کہا تو ارمغان نے اس کے پاؤں ٹب سے نکال اپنی گود میں رکھے تھے جن میں اس نے ٹاول پہلے سے بچھایا تھا۔ اس کے پیروں کو خشک کرنے کے بعد وہ باڈی لوشن ہاتھوں پر لیتا اس کے پیروں کا پنڈلیوں تک مساج کرنے لگا۔ اس کے لمس پر بنفشہ کا دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ ارمغان آپ میرے پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، بنفشہ نے پھر سے کہا تو اب کی بار ارمغان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لو جی اٹھ گیا۔ وہ کھڑا ہوتا ٹب اٹھا کر واش روم میں گیا تھا۔ بنفشہ کو لگا تھا کہ اس کی ساری تھکن ارمغان نے اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیا۔ اس نے سارا دن کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا لیکن مسلسل بیٹھنے اور پھر فوٹو شوٹ کے دوران وہ تھک گئی تھی۔ تھکن اتری؟ ارمغان نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ ہاں بالکل اتر گئی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، بنفشہ نے ارمغان کی جانب ہاتھ بڑھاتے کہا تو ارمغان اس کی دعا پر مسکرا کر آمین کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب بیٹھا۔ تمہاری تھکن دور ہو گئی ہے، اب میرا بوجھ کون ہلکا کرے گا جانے من؟ ارمغان اس کے کان کے قریب دھیرے سے سرگوشی کی تو اس کی بات پر بنفشہ کے لب شرمیلی سے مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ میرے علاوہ ہے کسی کو یہ حق؟ بنفشہ نے اترا کر پوچھا تو ارمغان مسکرا دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور نہ کبھی ہوگا، چلو بیڈ پر چلتے ہیں، ارمغان نے کہتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھانا چاہا تھا کہ بنفشہ نے اسے روکا تھا۔ آپ آج یہیں کر ابھی بنفشہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ارمغان نے اس کی دوری بات ہی سمجھ کر جواب دیا تھا۔ نہیں، جو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہاں مشکل ہے،
تھک جاؤ گی، ارمغان نے کہا تو بنفشہ نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ ارمغان پلیز آرام سے، آپ جانتے ہیں نا کہ کتنی نازک مزاجی آ گئی ہے مجھ میں، بنفشہ نے کہا تو ارمغان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے سے اٹھایا تھا۔ یہ پکڑو، وہ اسے ٹیبل پر رکھی باٹل پکڑاتے مطلوبہ جگہ تک گیا تھا۔ بیڈ پر پلو ٹھیک کرتے اس نے اس کے لیٹنے کی جگہ بنائی تو وہ باٹل سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا، اسے قریب جھکا اور اس کی گردن پر اپنی محبت چھوڑنے لگا۔ لمحہ اتنا شدید تھا کہ بنفشہ بے اختیار اس کے کندھوں کو تھام گئی۔ اس کی سانسوں کے اٹھتے گرتے ہم ارمغان کی آنکھوں میں نشہ سا گھول رہے تھے۔ ارمغان، بنفشہ کا دل اس کی آنکھیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ جھک کر پردہ آدھا سا کھینچ گیا تھا تاکہ لمحے کی شدت بس ان دونوں کے درمیان قید ہو جائے۔ ارمغان، بنفشہ نے سختی سے مٹھیاں بھیجی تھی، لائٹ تو کر لیں، بنفشہ نے کہا۔ وہ کمر سرکاتی دیوانی ہو رہی تھی۔ ارمغان نے اس کا پاؤں اپنی کمر سے ہٹایا تھا اور دور ہوتا اس کے پہلوؤں میں لیٹتا سیلنگ کو دیکھنے لگا تھا۔ بنفشہ نے گردن دائیں جانب موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا جو چھت کو گھوٹتا سانس بھر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ بنفشہ اسے کچھ کہتی، وہ اس کا بازو کوہنی سے پکڑ کر اوپر سے نرمی سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ ارمغان، کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی بنفشہ، اس کی اچانک افتتاح پر بنفشہ کا سانس پھولا تھا۔ اس کی کمر ارمغان کے سینے پر لگی تھی۔ وہ سیلنگ فین کو دیکھتی اپنی دھڑکنوں اور سانسوں کو معمول پر لانے لگی تھی جو کچھ دنوں سے ایک دم بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ پنکھ، جتنا وزن ہے تمہارا؟ وہ سائڈ ٹیبل سے باٹل اٹھا رہا ہے اور اس کی کمر کو نرمی سے سہلاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کس حد تک دیوانہ ہوں۔ بنفشہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ویسے اس کی ضرورت تو نہیں ہے، بنفشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس میں یہ ہمت صرف اس لیے آئی تھی کہ ارمغان اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسی بات ہے؟ ارمغان نے شرارت سے پوچھا۔ روئے ارمغان، آج گھر مہمانوں سے بڑا ہوا ہے۔ آواز تھوڑی آہستہ، ارمغان نے اسے باور کروایا تھا۔ بنفشہ نے اس کی بات سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ارمغان، میں کل سب کے ساتھ حویلی رہنے کے لیے چلی جاؤں؟ بنفشہ کو اچانک خیال آیا تو سوال کرنے لگی، کس خوشی میں؟ ارمغان کے تاثرات پل میں پتھریلے ہوئے تھے۔ وہ شدت سے اس میں سرایت کر گیا تو بنفشہ نے اس کے ہاتھوں پر ناخن مارنے شروع کیے تھے جو انہیں بلندیوں پر ٹکائے ہوئے تھے۔ ارمغان، میں نے بس پوچھا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ چلی جاؤں گی۔ آپ سے بدلہ تو میں لوں گی، جو بھی کر لیں اب آپ۔ وہ شدت جذبات میں بمشکل ہی مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، پھر بھی ارمغان کو شرارت سے دھمکا رہی تھی، تو میری جان تم نے کیوں پوچھا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بغیر میرا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ دن کیسے گزریں گے؟ ارمغان نے مسکرا کر کہا تو بنفشہ نے منہ بنایا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کسی طرح ارمغان کو منا لے گی، لیکن وہ اسے سرے سے ہی منع کر چکا تھا۔ ارمغان، جو وقت میرا ہو بس مجھے دیا کرو پلیز، بات کرنی ہے تو بس ہم دونوں کی کرو، ورنہ تھوڑی دیر بعد جتنی چکا ہوگی اتنی باتیں سن لوں گا۔ صبح آفس سے آف لیا ہے۔ ارمغان نے نرمی سے اپنے دل کی بات کہی تو بنفشہ خاموش ہوئی تھی۔ اگر کوئی کام ہوا تو گھر منگوا لوں گا، ارمغان نے اسے مزید بتایا۔ جناب بنفشہ، اگر آپ کو ہماری بات کرنی ہے تو کریں، ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے تو صبر کریں۔ بنفشہ نے اس کی بات اسی کے انداز میں اسے لگائی تو ارمغان کا قہقہہ کمرے میں گونجا، میری مانو اور مجھے ہی میاں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں کوئی مانو شانو نہیں ہوں۔ وہ ناک سکیر کر بولی، ہاں یہ ناخن تو تتلی نے مجھے مارے ہیں۔ ارمغان نے اپنے ہاتھ کی پشت بنفشہ کی آنکھوں کے سامنے کی تو شرمندگی سے لب کچل کر رہ گئی۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی اور تھوڑی سی لانگ تھی آج، تو عنقریب آپ کو لانگسٹ ایپیسوڈ ملا کریں گی، لیکن جب تک نہیں آ رہی تب تک اسی پہ صبر کریں اور اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ سب نے لائک کرنا ہے آج، اگر ابھی تک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ بائے بائے۔